جی السلام علیکم۔ جرمنی کے شہر برلن سے میں ماوش خان اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو یہ ایریا گھماتی ہوں کہ یہ ایریا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیلنڈورف کا علاقہ ہے جو کہ یہاں کا سب سے پوش ایریا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وانزے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں کیمرہ گھماتی ہوں جتنا دکھا سکی۔ جی یہ جو ہے نا یہاں پر بہت کم آنا ہوتا ہے۔ آج اتفاق سے کسی کام سے میں آئی تھی، ویسے تو میں صبح سے جو ہے نا وہ 8 بجے سے نکلی ہوئی ہوں بچوں کے چکر میں کہ وہ آج ہمارے بچوں کا جو ہے وہ سمر کیمپ کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے۔ صبح جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ صبح فجر کا جو ٹائم تھا اس حساب سے جو ہے اگر میں دیکھوں تو صبح فجر پڑی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اتنی تیز روشنی نکل آتی ہے، سورج نکل آتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے سو نہیں پاتے۔ جی تو ہماری بات چل رہی تھی اور بیچ میں آ گئی بس۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چلو بس کو جو ہے نا وہ دوسری بس لے لوں گی، اس کو جو ہے نا وہ جانے دیتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ دوسری بس 20 منٹ میں آئے گی اور 20 منٹ انتظار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلو پہلے بس میں بیٹھ جاؤں، اس کے بعد جو ہے نا اپنی منزل پہ اتر کے پھر بات کر لیں گے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اس وقت جو ہے نا وہ تھکن سے میرا برا حال ہے، آواز بھی جو ہے نا مشکل سے نکل رہی ہے، لیکن میں نے کہا چلیں ٹاپک ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر لی جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کل ہم لوگ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، ہم ساری جو ہمارا ایک گروپ ہے، اور جہاں جو ہم خود جو ہے نا وہ کہنا چاہیے نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم مطلب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ جو قرآن انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی کلاس کے سب لوگ وہاں جمع تھے۔ پکنک پارٹی تھی لیکن موسم جو ہے وہ اچانک سے بارش کا ہو گیا، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ پکنک پوائنٹ سے ہم لوگوں نے شفٹ کر لیا ہماری ایک بہن کے گھر اس کو۔ تو ظاہر چھٹیوں کے دن ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو جتنے لوگ اویلیبل تھے ہم سب نے جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے انجوائے کیا پارٹی کو۔ تو وہاں بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو مجھے یہی ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو مزید کنٹینیو کر سکوں گی۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی بس آ جاتی ہے، کبھی فون آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ اسی طرف ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا وہ میرا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے، میں کیا بات کرنا چاہ رہی تھی، کس اس میں بات کرنا چاہ رہی تھی، کس طرح سے کن الفاظ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ سب میرے دماغ سے چلا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ آج کی جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو کوئی اچھا پیغام نہیں دے سکی جو کہ میں دینا چاہ رہی تھی، لیکن اتنی ساری چیزوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ ناکامی تو کہنا چاہیے نا کہ کامیابی ناکامی تو زندگی کا حصہ ہے، اور کل ہم یہی بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ہم نے بہت سارے ٹاپکس پر بات کی جس میں کہنا چاہیے نا کہ فی زمانہ جو معاملات ہیں، بچوں کی تربیت ہے۔ کل ہمارے جو ہے نا وہ آ گیا ذہن میں کہ کل ہماری جو پارٹی تھی اس میں ماشاءاللہ سے جو کہنا چاہیے نا کہ جن کے بچے ماشاءاللہ اب ان کی تھرڈ جنریشن بھی جوان ہو چکی ہے، اور فورتھ جنریشن اب شاید آنے والی ہے، تو وہ خواتین بھی وہاں موجود تھی، اور جن کی گودوں میں ابھی پیدا ہوئے بچے تھے جو 1.5 سال کے تھے وہ بھی تھیں وہاں خواتین اور مائیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ اس طرح سے ایکسپرٹ لوگ بیٹھتے ہیں، مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ایسی خواتین کا بڑا ہی جو ہے نا وہ ساتھ رہا اور آسانی رہی، اور سب سے بڑا یہ کہ اکثر ہم لوگ جو ہے نا یہاں بچوں کی پرورش کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچوئل ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی ہمیں اپنے بچے بڑے مشکل لگتے ہیں، پریشانی میں لگتے ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے شاید ہم کامیاب نہیں ہوئے ان کی تربیت کرنے میں، اور ہم ناکام ہو رہے ہیں، یا ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا، اس کا پھل نہیں مل رہا، یا ہمیں ثمر نہیں مل رہا، یا ہم جیسا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ہم ویسا نہیں بنا پا رہے۔ تو اس میں جو ہے کل ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، اور فی زمانہ جو ہمارے فتنے چل رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، سیاست کو ڈسکس کیا، مذہب کو ڈسکس کیا، اور جو کچھ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے اس کو ڈسکس کیا، بڑے اچھے سے ڈسکس کیا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب سینئرز لوگ بیٹھے ہوں تو انسان ان کے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو جو جونیئر تھے انہوں نے جو ہم سے بھی سینئرز آ رہے ہیں، ہمارے بھی بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، اور ہم سے بھی سینئر جو تھے،
تو ان سے جو ہے وہ کافی ساری چیزوں کے متعلق بات چیت ہوئی، اور جو ہے کچھ ہمارے درمیان بیمار لوگ تھے جو ہے نا وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم وہ نہیں کھا سکتے. ظاہر اب دعوت ہے، پارٹی ہے، سب چاہتے ہیں کہ اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کریں، مل کے کھائیں پئیں. لیکن اگر ایک بندہ اس طرح سے افسردہ بیٹھا ہو تو پھر اس کو سب نے مل کے جو ہے نا اس کو ہمت دی، اور اس کو کہا، اس کو دعائیں پڑھ کر جو ہے نا اس کے پلیٹ میں کھانا دیا کہ چلو تم یہ دعائیں پڑھو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور یہ کر لینا وہ کر لینا. تو اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کیا کھانے میں. تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو مختلف جو ہے وہ معاملات میں آپ کو جو ہے نا وہ اچھے سے ڈیل کر سکیں، سمجھا سکیں. اور ہم تو ویسے ہی پردیسی لوگ ہیں، ہمیں تو اپنوں کی ویسے ہی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے کہ چلو پاکستان میں ہوں یا جہاں آپ کی فیملی ہو، وہ ماں کے کندھے پر سر رکھ کے رو لیں، یا بہن سے گلے مل کر رو لیں، یا بھائی سے گلے مل کے رو لیں، کوئی مسئلہ پریشانی ہو. یہاں سب کو اپنے مسئلے مسائل خود ہی جھیلنے ہوتے ہیں، خود ہی کرنے ہوتے ہیں. لیکن جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب مل کے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ہمت بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں، اور جو نئی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں جب 4 لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور 4 لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں. اور اس میں مین جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے جو میرا ماشاءاللہ سے میرا بیٹا اب جو ہے نا انشاءاللہ 17 سال کا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ زندگی دے، تو مجھے اس کو سمجھنے میں، اس کے معاملات کو ڈیل کرنے میں مجھے پتہ ہے کس سے مدد ملی. میری جو ہے نا وہ ایک محلے میں میری فرینڈ تھی، ہماری بلڈنگ میں رہتی تھی، دیسی تھی، ان کے اپنے 2 بیٹے تھے اور میرے بچوں سے بڑے تھے ماشاءاللہ. تو ہم روزانہ جو ہے نا مل کے جم جاتے تھے. تو جم جاتے ہوئے راستے میں ہم جتنی باتیں کرتے تھے نا میں ان سے سیکھتی تھی، ان کے بچوں کے متعلق، وہ اپنے بچوں سے متعلق بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتی تھی. وہ گھر آ کے میں اپنے میاں سے جو ہے نا وہ عدیل سے ڈسکس کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. بہت ساری جگہوں پر کہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، لیکن جب ہم اس طرح سے اپنے سے سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سنتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. اللہ حافظ.